بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتوح الغیب، جس کے مصنف پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کے ذریعے یعنی فتوح الغیب کتاب کے ذریعے سے ہماری نصیحت فرمائی ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جیسے غنیت الطالبین ہے، فیوز یزدانی بھی ہے، ان میں بھی حضرت کے خطبات اور حضرت کی نصیحتیں نقل کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں لگ بھگ 80 نصیحتیں ہیں، جن میں سے 30 نصیحتیں ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں۔ اب نصیحت نمبر 31 یعنی 30 پر 1 ہے، جس کا عنوان ہے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، یعنی محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اس بنا پر کریں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادتیں کرنے والا ہے، یا اللہ نے کہا ہے کہ فلاں لوگوں سے محبت کرو تو اس وجہ سے محبت کی جائے، یا اگر دشمنی ہے، بغض رکھ رہے ہیں تو صرف اللہ ہی کے لیے بغض رکھیں۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھے تو صرف اللہ کے لیے، اپنے نفس اور ذاتی جذبات کو اس میں دخل نہ ہو۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تو ہر شخص کی سیرت اور عقائد اور اعمال کا بغور مطالعہ مشاہدہ کر، اگر وہ توحید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں تو وہ تیرے لیے محبت اور دوستی رکھنا بالکل جائز اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل ستائش ہوگا۔ لیکن اگر اس کے عقائد و اعمال توحید و سنت کے تقاضوں سے منحرف ہیں اور وہ مشرک و فاسق شخص ہے تو اس سے بغض و نفرت تیرے لیے لازم ہو گئی، اور تو رضا الہی کے لیے اس سے اعراض کر۔ بالفاظ دیگر تجھے ایک موحد اور متقی شخص سے محبت و الفت ہو تو محض اللہ کے لیے خوشنودی کے لیے، اور کسی مشرک و فاسق شخص سے نفرت و اعراض ہو تو وہ بھی رضا الہی کے لیے۔ تو اپنی خواہشات نفس اور ذاتی اغراض کے لیے نہ کسی سے بغض و عداوت رکھ، کیونکہ جو محبت محض ہوس نفسانی اور خواہش پر مبنی ہو وہ عارضی، فتنہ انگیز اور پریشان کن محبت ہے۔ اسی طرح جو عداوت کسی شخص سے ذاتی خواہشات اور ہوس نفسانی پر مبنی ہو وہ ظلم و زیادتی کا باعث ہے، اور عداوت کرنے والے کے لیے ذلت و ندامت اور تباہی و بربادی کا موجب ہے۔ پس اپنے نفس کے لیے کسی سے محبت ہو یا بغض و عداوت، دونوں اپنے فاعل کے لیے نہایت ہی تباہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا و عقبہ میں مغضوب، اور اس کے برعکس صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت ہو یا بغض و عداوت وہ اپنے فاعل کے لیے عزت و سلامتی اور حفظ ایمان کا باعث ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و عقبہ میں محبوب و برگزیدہ رکھتا ہے اور اسے انبیاء، صدیقین اور اولیاء کے گروہ میں شامل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت یا عداوت رکھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اپنے نفس کو کبھی دخل نہیں دیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کے لیے۔ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور اسوہ حسنہ ہے، یہی تمام اولیاء امت کا دستور عمل ہے۔ اس کے برعکس محبت و عداوت میں محض اتباع نفس اور جذبات سفلی اور اسباب دنیاوی کو دخل دینا کتاب اللہ اور سنت رسول سے قطعی انحراف ہے، اور ایسا شخص خدا کے نزدیک دنیا و عقبہ میں مقبوض اور معتوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خواہشات نفسانی کا اتباع مت کرو کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے تمام معاملات میں اپنے نفس ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔